آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے۔ اللہ رب العزت نے لطف و کرم اور فضل و احسان فرمایا، ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں، راحتیں اور عظمتیں زندگی میں ایک بار پھر دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت زندگی میں بار بار یہ رحمتوں اور برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بڑی ہی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا، ہوا شہر عظیم، یہ رمضان المبارک بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ ہوا شہر عظیم، بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکتیں رکھی ہیں، اگر لوگوں کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے اس ایک مہینے میں کتنی برکتیں ہیں، تو لوگ تمنا کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان شریف رہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے فرض کیے گئے، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی غرض و غایت اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان شریف کے ساتھ خاص ہے، اور اس روزے کا مقصد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا، لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد ہے تقوی، کہ ہر روزہ رکھنے والے کو تقوی حاصل ہو جائے، یہ بھوک اور پیاس اور نفسانی خواہشات کو ضبط کر کے اس مقام پر پہنچ جائے روزے دار کہ اس کے اندر تقوی کا وصف، تقوی کی خوبی
اور تقوی کا کمال اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ آج کے خطاب جمعہ میں جس موضوع پر اظہار خیال اور کچھ گفتگو کرنا مقصود ہے وہ ہے کہ روزے کا مقصد چونکہ تقوی ہے، ہم سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں تقوی کا قرآنی تصور جو ہے کہ قرآن مجید میں تقوی کس چیز کو کہا گیا ہے، وہ کون سی دولت، وہ کون سی نعمت ہے جس کو تقوی کہا گیا ہے، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، وہ کون سی صفات ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں جس کے اندر پائے جائیں گے وہ اخلاق، وہ عادات، وہ اطوار جن لوگوں میں پائے جائیں گے انہیں متقی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے روزہ رکھنے کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ ان لوگوں کی تعریف، ان لوگوں کے اوصاف اور خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمائے۔ ان میں سے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کے کچھ اوصاف، کچھ خوبیاں بیان فرمائی۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، جبکہ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں فرمایا ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ھدی للمتقین کہ قرآن ہر کسی کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو متقین ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، وہ قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقوی ہو۔ وہ تقوی کیا ہے؟ جو روزے کا مقصد ہے، اور قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سورہ بقرہ میں آغاز میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو متقی ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ چیزیں جو محسوس نہ ہوں، نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکیں، نہ کانوں سے سنی جا سکیں، نہ زبان سے چکھی جا سکیں، ان چیزوں پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ اور اللہ رب العزت غیب الغیب ہے، فرشتے غیب ہیں، وہی غیب ہے، قیامت کا آنا غیب ہے۔ وہ تمام معاملات اور وہ تمام غیبی امور جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، ان تمام غیبی امور پر ایمان لانا یہ ہے ایمان بالغیب۔ متقین کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں مگر اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر فرشتوں پر ایمان ہے، قیامت آئے گی مگر قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب انہیں حاصل ہوتا ہے۔ دوسری خوبی فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ تیسری خوبی بیان فرمائی گئی
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے، اس رزق کو ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کے راستے پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال ضرورت مندوں پر، حاجتوں پر اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ جو قرآن اتارا گیا اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جس خوبی کا بیان کیا گیا سورہ بقرہ کی ابتدا میں، آغاز میں، وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کے دن پر وہ صرف ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ انہیں قیامت کے دن پر، قیامت کے آنے پر، آخرت کے دن پر انہیں پختہ یقین ہے۔ ایک ہے ایمان لانا یعنی ماننا، اور ایک ہے اس بات پر پختہ یقین رکھنا۔ یہاں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، کہ ان کا اتنا پختہ ایمان ہے کہ قیامت آ کر کے رہے گی، آخرت کا میدان لگے گا، تو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور آخرت پر انہیں یقین کامل بھی ہے۔ اوصاف اور خوبیاں متقین کی بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ اپنے پروردگار، اپنے رب کی طرف سے یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت کے راستے پر ہیں اور یہ ہدایت کا راستہ انہیں ان کے رب کی طرف سے نصیب ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ انہیں ہدایت کا راستہ میسر ہے، نصیب ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں متقین کی یہ خوبیاں بیان فرمائی گئیں۔ اب سورہ آل عمران، اس میں اللہ رب العزت نے متقین کے کچھ اوصاف کا سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا۔ اس درس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم پورا مہینہ بھوک برداشت کریں گے، پیاس برداشت کریں گے، اور بشری تقاضوں کے تحت نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھیں گے، تو یہ سارے معاملات جس مقصد کے لیے فرض کیے گئے وہ ہے تقویٰ۔ اور آج جمعے کے موقع پہ درس قرآن اس لیے رکھا گیا تاکہ روزے کا مقصد جو ہے وہ ہم سمجھ کر پھر پوری کوشش کریں کہ ہمارے پاس جو یہ برکتوں، رحمتوں، عظمتوں والا مہینہ آیا ہے، اس میں ہم کوشش اور محنت اور مشقت کر کے ان اوصاف کو، ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ جس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں۔ سورہ آل عمران کی 4 آیتوں کا آج کے درس قرآن کے لیے انتخاب کیا گیا۔ آیت نمبر 133، 34، 35 اور 36، یہ 4 آیتیں ہیں جن کے اندر متقی لوگوں کا ایک نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، ان کا ایک حوالہ جو ہے وہ سامنے آ گیا تاکہ ہم دیکھیں کہ کس کس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ جس میں یہ خوبیاں، جس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہوں گے، یہ اخلاق پیدا ہوں گے، وہ کہہ سکے گا کہ میں نے روزہ رکھنے کے مقصد کو حاصل کر لیا۔
ارشاد باری تعالی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سارعوا کا معنی ہے دوڑو، یعنی کوشش کرو، محنت کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار، اپنے رب کی بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، دوڑو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی بخشش مغفرت پانے کے لیے دوڑو، کوشش کرو، محنت کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ایک بخشش، مغفرت اور ایک جنت، دو چیزوں کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی بخشش و مغفرت کو پانے کے لیے دوڑو، کوشش کرو، محنت کرو، تاکہ تم ان دونوں چیزوں کو حاصل کر سکو۔ اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ کریم نے اعدت تیار کی ہے للمتقین، متقین کے لیے، متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، رب کی مغفرت پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے۔ سارعو، دوڑو، محنت کرو۔ آج صبح فجر کے درس میں نے جمعے کی فرضیت کے بارے میں بھی جو لفظ آئے قرآن مجید میں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے، فاسعوا، تو دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہاں بھی سارعوا کا لفظ آیا، یہاں بھی یہی حکم آیا کہ دوڑو، یعنی کوشش کرو، محنت کرو، جمعے کے لیے پہنچو۔ یہاں آیا کہ جنت پانے کے لیے، مغفرت پانے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، تاکہ تمہیں اللہ کی مغفرت و بخشش بھی مل جائے اور تمہیں جنت بھی مل جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جنت جو ہے اعدت للمتقین، یہ جنت ہم نے تیار کی ہے متقین کے لیے، جو صاحب تقوی ہے۔ اور میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، روزے کا مقصد ہے متقی بننا، تو جنت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، تقوی پانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، یہ سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر بیان کیا گیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ہم نے صرف نماز کو، روزے کو ایک تصور بن گیا ہے، لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی نماز روزے کا بڑا پابند ہے، وہ بڑا پکا نمازی ہے، باقی اوصاف اور باقی خوبیاں اور کمالات وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تقوی کا تصور جو ہے وہ بڑا محدود کر لیا ہے۔ اس لیے آج ان آیات مقدسہ پر درس اس لیے دینا میں نے اپنا ذہن بنایا، تاکہ تقوی کا جامع تصور اور تقوی کا جو قرآنی تصور ہے، ایک تقوی ہے جو ہماری نظر میں ہے، نماز پڑھے باقی جو کچھ مرضی کرتا پھرے، ہم کہتے ہیں متقی ہے۔ قرآن مجید نے تقوی کا ایک نقشہ کھینچ کر بتا دیا، اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی خوبی ذرا غور سے سنیں، پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کے پاس خوشحالی آ جائے یا تنگ دستی آ جائے۔ فی السراء، خوشحالی آ جائے، پیسہ وافر مقدار میں ہو، دولت آ جائے تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ والضراء، تنگ دستی آ جائے، ہاتھ تنگ ہو جائے پھر بھی اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی پہلی خوبی کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا رزق اس کے راستے میں خرچ کرنا۔
یہاں روزی اور رزق ہم نے صرف پیسہ سمجھ لیا، یہاں بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اللہ کریم نے جس کسی کو جس نعمت سے نوازا ہے اور جس کو جو نعمت عطا کی ہے، جو صلاحیت عطا کی ہے، وہی اللہ کا رزق ہے۔ جیسے صاحب علم آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو کسی ہنر میں کمال دیا ہے، تو اس ہنر کو، اس کمال کو، اس علم کو، اس دولت کو، اس روپے پیسے کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے خرچ کرنا، کتنا واضح تصور ہے۔ اگر علم ملا ہے تو علم کی دولت کو اللہ کی مخلوق کو اصلاح کے لیے اس علم کو لٹاؤ، اس علم کو پھیلاؤ۔ اگر تمہیں کوئی ہنر دیا ہے، اس ہنر سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ اٹھاؤ۔ اگر مال دیا ہے، دولت دی ہے، روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تنگ دستی آ جائے تب بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی آ جائے تب بھی اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلی خوبی بیان فرمائی نا، اب دوسری خوبی ذرا غور سے سن لیں، کتنا گہرا تعلق ہے انسان کی عادات اور انسان کے اخلاق کا تقوی کے ساتھ کتنا گہرا ربط ہے۔ یہ ہماری نظروں سے یہ باتیں اوجھل ہو گئیں۔ دوسری خوبی ذرا پوری توجہ سے سنیے، القاظمین الغیظ، القاظمین الغیظ، یہ وہ لوگ ہیں متقی جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ القاظمین الغیظ، کسی کی زیادتی پر، کسی کے ظلم پر وہ سیخ پا نہیں ہوتے، اپنے غصے کے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، کسی کی زیادتی، کسی کی طرف سے زیادتی ہو، کوئی ظلم کرے، کوئی پریشان کرے، کوئی تنگ کرے، تو متقین کی یہ صفت ہے کہ وہ ان تکلیفوں پر، ان مصیبتوں پر، ان زیادتیوں پر، ان ظلم پر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ اور عام زبان میں اسے کہتے ہیں غصے کو پی جانا۔ اس کے لیے دو لفظ اللہ کریم نے استعمال فرمائے، القاظمین الغیظ، القاظمین الغیظ، غیظ کو خود کہتے ہیں غصہ، جذبات سے باہر ہو جانا، اپنے آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جانا، اسے کہتے ہیں الغیظ۔ متقین کی یہ خوبی ہے القاظمین الغیظ، وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ گھر میں بچوں سے معاملہ ہو، وہ بیوی سے معاملہ ہو، بھائیوں سے معاملہ ہو، رشتہ داروں سے معاملہ ہو، گلی محلے والوں سے معاملہ ہو، کسی سے بھی کوئی ایسا ظلم اور زیادتی کسی کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر متقین کے اندر یہ خوبی اور وصف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ غصے اور جذبات میں آ کر کوئی ایسی بات کہہ دیں یا کوئی ایسا عمل ہو جائے جس سے معاملات زیادہ بگڑ جائیں۔ اس لیے صاحب تقوی لوگ جو ہیں ان کی پہلی خوبی خوشحالی آئے تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی آئے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب کوئی غصہ آئے تو اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اس کو قابو میں رکھتے ہیں۔ القاظمین الغیظ، دو خوبیاں ہو گئیں۔ اب تیسری خوبی بیان فرمائی، والعافین عن الناس، والعافین عن الناس، کہ لوگوں کی غلطیوں پر درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ آپ سے آ کر معافی مانگتا ہے تو پھر قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جو متقی ہوتا ہے، صاحب تقوی ہوتا ہے، اس سے جو کوئی معذرت کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے، والعافین عن الناس، اسے معاف کر دیتے ہیں، اس سے درگزر کرتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے، اور یہ بڑے کمال کا درجہ ہے، تقوی اسی لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ زیادتی اور ظلم پر پھر بدلہ نہیں لیتے۔ ایک تو ہے کہ معافی مانگنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، دوسرا والعافین عن الناس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم و زیادتی کر دے تو درگزر کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اس سے الجھتے نہیں، اس سے لڑتے نہیں، اس سے جھگڑتے نہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے روزہ رکھا ہے اور تمہارے ساتھ کوئی آدمی جھگڑا کرنے پہ اتر آیا، تمہارے ساتھ لڑنے پہ اور جھگڑنے پہ آ گیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ روزے دار سے جب کوئی جھگڑا کرے، بحث کرے، لڑے، تو حضور نے 2 مرتبہ فرمایا اس کو کہہ دے نہیں بھائی میرا روزہ ہے، میں تجھ سے نہیں لڑتا۔ حضور نے پھر ہاتھ اس طرح کیا، 2 مرتبہ فرمایا روزے دار سے کوئی الجھے، لڑے، بحث کرے، جھگڑا کرے، تو حضور نے فرمایا اسے کہہ دے نہیں بھائی انا صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نہیں لڑتا تیرے سے، اپنا کام کرو، میں لڑائی جھگڑے والا نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر اسے کہے انا صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نہیں تجھ سے لڑتا جھگڑتا۔ یعنی لوگوں کو معاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ شب برات اور شب قدر کی جو خاص دعا ہے اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ اللہم انک عفو، اے ہمارے پروردگار تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے، درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو یہ لوگوں کی غلطیوں پر، بیٹے سے غلطی ہو گئی، بیٹی سے غلطی ہو گئی، بیوی سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو اس نے لفظ سخت بول دیا، کوئی ایسی گفتگو کی جس سے دل آزاری ہوئی، کوئی ایسا عمل کیا جس میں ذہن کو تکلیف پہنچی، تو شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ جو صاحب تقوی لوگ ہیں، جن کو اللہ نے تقوی کی دولت و نعمت دی ہے، ان کے اوپر لازم ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں، جذبات کو قابو میں رکھیں، اور وہ درگزر کریں اور معاف کریں۔ ایک ایک بات پر اگر آپ ایکشن لیں گے تو پھر گھر کا نظام بگڑے گا، پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے درگزر کرنا، کچھ باتوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کر لی، کچھ کو سمجھا لیا، اور کچھ چیزوں سے صرف نظر کر لیا جائے اور ان سے نظر انداز کر دیا جائے۔ والعافین عن الناس، صاحب تقوی لوگوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ آج بھائی بھائی کا یہ معاملہ ہے، بھائی سے ناراضگی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہن میں مرن تک تیرے نال بولنا نہیں، تیرا میرا مرن جیون ختم۔ بہن سے جھگڑا ہوا تو بہن سے کہا تو میرے گھر نہیں آنا، میں تیرے گھر نہیں آنا۔ شریعت ان باتوں سے روکتی ہے۔ یہ صلہ رحمی کا حکم ہے، قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا، توڑنا، رشتوں کے اندر دوریاں پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو، درگزر کرو، غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگوں سے، لیکن معاف کرنے کی عادت بنا لو تاکہ ماحول جو ہے وہ بہتر رہے، اور ذہنی سکون بھی تب حاصل ہوتا ہے جب آدمی ان خوبیوں کو، اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ والعافین عن الناس، دیکھیے یہ کتنی بظاہر ہم ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، اور نہ ہی تقریروں میں ان باتوں کو لوگ سنتے ہیں، وہ تو لوگوں کے مزاج آج کل اور ہو گئے۔ لیکن میں نے اپنا مذہبی فریضہ اور دینی ذمہ داری سمجھ کر آج میں نے یہ عہد کیا کہ میں، چونکہ روزے کا مقصد تقوی ہے، تو ہم جمعے میں ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے ہم یہ کوشش کریں کہ جس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور ان کاموں پر، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، برائیوں سے، بدیوں سے، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ کون لوگ؟ جو اپنی زندگی میں نیک اعمال کو لاتے ہیں، نیک عمل اختیار کرتے۔ ان الذین آمنوا
وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک واللہ یحب المحسنین، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ جب کسی سے کوئی نیکی کرتا ہے نا، جسے ہم اپنی زبان میں احسان کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار اس بندے دے میرے اوتے بڑے احسان نے، اس بندے دے میرے اوتے بڑے احسان ہیں۔ واللہ یحب المحسن، احسان کا معنی ہے اچھا برتاؤ، اچھا طرز عمل، اچھا برتاؤ اگر کسی سے کیا جائے، اچھا رویہ کسی سے رکھا جائے، اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ یہاں میں ایک حدیث شریف عرض کرتا ہوں تاکہ واللہ یحب المحسنین کا پورا مفہوم آج ہم جمعے کے اس درس قرآن میں سمجھ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بڑے غور سے یہ حدیث شریف سنیں اور پوری توجہ دیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے حق میں اچھا ہے۔ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اور اپنی بیٹیوں اور بیٹوں اولاد کے حق میں، اہل و عیال کے حق میں، تم میں سے جو اچھا رویہ رکھنے والا ہے، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں بہن بھائیوں سے اچھے تعلقات رکھتا ہے، اچھا رویہ رکھتا ہے، وہ تم سب میں سے بہترین ہے۔ یہ ارشاد فرما کر حضور نے فرمایا اور میں تم میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں، اور فرمایا میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے، میں تم سب میں سے اہل و عیال کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ اچھے رویے، اچھا طرز عمل، یہ لڑائی جھگڑے، یہ تند خوئی، یہ بحث و تمیز، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یہاں ایک اور حدیث شریف میں آپ کو عرض کروں گا تاکہ وہ تقوی کا جو جامع تصور ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھگڑالو اور تند خو آدمی ہے، سخت مزاج، سخت طبیعت کا، بڑا ڈاڈی طبیعت والا بندہ، تند مزاج، لڑائی جھگڑا کرتے رہنے والا، ہر وقت ترش لہجے میں بات کرنے والا، ہر وقت تنگ ہو کر بولنے والا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تند خو آدمی ہے، سخت طبیعت کا آدمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ پسند ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے مزاج میں نرمی ہو، جو نرم مزاج ہو، نرم رویے رکھنے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ میرے امام سیدی امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ جو فائدے، بڑے غور سے یہ آپ کا مقولہ ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ملفوظات میں سے یہ چوٹی کا ملفوظ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو فائدے نرمی سے حاصل ہوتے ہیں وہ سختی سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔ جو فائدے نرمی سے مل سکتے ہیں، سختی سے وہ فائدے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ حضور نے عورت کے بارے میں فرمایا، یہ ہمارے گھروں کے معاملات، خاندانی معاملات، معاشرتی معاملات، دین مکمل رہنمائی کرتا ہے، مکمل ضابطہ حیات و دستور زندگی۔ کاش لوگ قرآن مجید کا درس سننے کے عادی ہو جائیں، قرآن مجید کی تعلیم سیکھنے کی عادت بنا لیں۔ دیکھیے آج کے جمعے میں جو درس قرآن میں نے منتخب کیا، کتنی حکمت بھری باتیں آج ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے نرم رویوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ نرم رویے اختیار رکھو۔ حضور نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے،
یہ میرے آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے. عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. لیکن آج ہم گھروں میں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، کہتا میں تینوں تیر ورگیاں سیدھیاں کراں گا. یہ سخت رویے، یہ لڑائی جھگڑے بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں. دیکھیے جو تقوی کے اوصاف آ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133، 134، 135، یہ 4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. ان میں ذرا دیکھیے کس قدر واضح تعلیم ہے کہ ہم اپنے اندر نرم رویوں کو پیدا کرنا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. یہ آخری 2 آیتیں ہیں، یہ بڑی توجہ چاہتی ہیں. نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، نیک آدمی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، متقی سے بھی گناہ ہوتا ہے، کیونکہ گناہوں سے معصوم کوئی نہیں. معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے معصوم ہیں. اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ محفوظ ہیں. اولیاء اللہ محفوظ ہیں، معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں. یہ ہم جو بچوں کو کہتے ہیں نا، چھوٹا نابالغ بچوں کو کہتے ہیں بچہ معصوم ہے، یہ بھی غلط ہے. شریعت کہتی ہے معصوم صرف انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں. اللہ کے ولی جو ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، وہ محفوظ ہیں. محفوظ، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں. اگر کوئی ایسا ماحول بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھ لیتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کل ابن آدم خطاؤن، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن متقی سے جب گناہ ہوتا ہے، دیکھیے متقی کا کتنا بڑا وصف ہے. الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اس سے کوئی برا کام، بے حیائی کا، گناہ کا کام ہو جائے، ذکر اللہ، پھر متقی اپنے اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے. اس میں ہمیں ایک درس مل گیا کہ غلطی گناہ ہو جائے تو اپنے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا. اور ذکر کی افضل ترین صورت نماز ہے. نیک آدمی سے گناہ ہو جائے، بے حیائی کا کام ہو جائے، بدی اور برائی کا ارتکاب ہو جائے، تو متقین کی خوبی یہ ہے ذکر اللہ، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. گناہ ہوتا ہی تب ہے جب بندہ رب کو بھول جاتا ہے. اور جب نیک آدمی متقی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ذکر اللہ، وہ اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم، ایک تو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر وہ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اور جو متقی نہیں ہے وہ گناہ پہ ڈٹ گیا ہے، وہ گناہ پہ اسے پتہ نہیں، وہ مقام آتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. وہ گناہ کو پھر وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے، لے ساری دنیا کر دیجئے، میں کر لیتے کی ہو گیا. ساری دنیا نہیں کر دی تو جب میں کر لیتے قیامت آ گئی. اللہ کریم نے فرمایا جو متقی ہیں وہ یہ نہیں کہتے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، بھول گیا، کوئی ایسا عمل ہو گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ فوراً اپنے رب کو یاد بھی کرتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی غلطیوں کی اپنے رب سے معافی بھی مانگتا ہے. فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی بھی رب سے معافی مانگتا ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کتنی پیارے آیت کے لفظ ہیں. یہ تنہائی میں بیٹھ کے ان لفظوں پہ ذرا غور کرنا. اللہ کریم نے مجھ جیسے گناہگاروں کو فرمایا ہے، اے گناہگاروں ذرا تصور تو کرو، من یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا پوری کائنات میں کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. گناہوں کو معاف کرتا ہے تو بے نیاز رب کرتا ہے. فرمایا من یغفر الذنوب الا اللہ،
اللہ کے سوا کون ہے کو جو گناہوں کو معاف کرے گا؟ لہذا نہ گھبراؤ، نہ شرماؤ، جھولی پھیلاؤ، مجھ سے مانگتے جاؤ، گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ میں یغفر الذنوب الا اللہ کے سوا تو گناہ کوئی نہیں معاف کرتا۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کو کہتے ہیں نا، تو نافرمانی کر کے پھر اللہ سے ہی معافی مانگنی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے سوا کون معاف کرے گا۔ باپ گھر سے نکالتا ہے بیٹا غلطی کرے، باپ کہتا ہے نکل جا میرے کرو، رب نہیں نکالتا۔ رب فرماتا ہے تم گناہ گار ہو، گناہ کر کے بھی میرے ہو، گناہ کر کے بھی میرے ہو، آؤ نا میرے دروازے پہ۔ گناہ ہو گیا ہے تو غفار تو میں ہوں، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کرنے والے ہیں میں ان کے لیے غفار ہوں۔ جب ایک آنسو بہاتے ہیں، گناہ کی معافی مانگتے ہیں، میں زندگی کے سارے گناہوں کو یک نظر میں معاف کر دیتا ہوں۔ جھکو تو صحیح نا، آؤ اس کے دروازے، آنسو بہاؤ رب کے دروازے پہ۔ رمضان شریف سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔ پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھو، دن کو روزہ، رات کو تراویح، آنسو بہاؤ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ وہ فرماتا ہے میرے دروازے کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ مانگو، آؤ گناہوں کی معافی مانگو، پریشانیوں سے نجات مانگو، حاجتوں کی براری مانگو، جو مانگو گے ادعونی استجب لکم، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے جھولی پھیلا کے جو مانگو گے میں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ اور آخری خوبی بیان فرمائے وَلَمْ يَسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، گناہ ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَلَمْ يَسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں پھر جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، پھر بھی گناہ ہو جائے تو پھر میری بارگاہ میں رجوع کر کے معافی مانگ لیتے۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا، جن کا اجر مغفرت اور بخشش من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور یہ ان کی جزا ہے جو انہوں نے اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لی ہیں۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ، اللہ کریم نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جو اچھے عمل کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑی جزا رکھی ہے۔ یہ تقوی کا قرآنی تصور تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے، تاکہ روزے کا مقصد تقوی جو ہے اسے ہم رمضان شریف ختم ہو تو ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا ہو چکی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔